جو لوگ لوگوں کو مارتے ہیں, آتنکواد پھیلاتے ہیں, ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ذاکر نائک ہے کون؟ The government has come and BJP has come to power since 2014. The judiciary is deteriorating. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین, جیسا کہ ہندوستان میں ہر مسلم اداکار کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, تو جب عامر خان سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر فسادی ہونے کا الزام لگا ہے اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف اکسایا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے مودی سرکار نے اسے ہندوستان میں بین کر لیا ہے. تو آپ مسلمان ہونے کے ناطے کیا سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک غلط ہے یا پھر صحیح؟ اس کا عامر خان نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے کہ جب کوئی بھی دشمن لوگوں کو اکساتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے تو اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی مذہب نفرت نہیں سکھاتا ہے, سب مذاہب امن سے رہنا سکھاتے ہیں. پھر وہ کسی بھی مذہب کے ہوں, مسلمان, ہندو, ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ مذہب کو ایکچولی فالو کرتے تو مذہب تو ہم کو پیار سکھاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ جب مودی سرکار یعنی بی جے پی حکومت میں آئی تو مودی نے عدلیہ کو بھی اپنے ہاتھوں میں کر لیا, لیکن سب ایسے نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ ججز آج بھی ایسے ہیں جو کہ انصاف کرتے ہیں, تو اس لیے مجھے آج بھی تھوڑا بہت امید نظر آتا ہے کہ مجھ پر لگے کیسز ختم ہو جائیں گے, کیونکہ سب بے بنیاد ہیں. That after the new government has come and BJP has come to power since 2014, the judiciary is deteriorating, but yet there are some good judges yet there, mashallah, and this is an example that they acquitted him and they acquitted him of all the charges. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہندوستان واپس کیوں نہیں جاتے ہیں تاکہ جو بھی الزامات آپ پر لگے ہیں ان کا سامنا کر سکیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ میں ہندوستان آج بھی جا سکتا ہوں, لیکن یہ ایک بے وقوفانہ حرکت ہوگی, کیونکہ مجھے پتا ہے حکومت نے میرے ساتھ ناانصافی کرنی ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مودی سرکار مجھ پر لگائے ہوئے الزام کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے گی, لیکن اس کے باوجود بھی سارے کیسز ختم ہونے تک 10 سال لگ جائیں گے, تو میں کیوں اتنا وقت برباد کروں؟ اس سے اچھا ہے کہ میں اپنی دعوت کا کام جاری رکھوں. That's the reason people ask me that Zakir, why don't you go back to India and face the charges? Going back is no problem. It will be foolish for me to go back when I know that the government is unjust. Even if they are not able to prove that I have done wrong or broken the law, it may take 5 years, 10 years, 20 years, and imagine all my work would be spoiled. ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل وقت میں اپنا مذہب اور دعوت کا کام جاری رکھا, میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں. جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے تھے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے, تو آپ بھی اس جگہ سے ہجرت کرتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی انڈیا سے ملائیشیا ہجرت کی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ملائیشیا میرے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوا ہے. ملائیشیا میں رہنا سب کے لیے ہی بہت بہتر ثابت ہوا ہے. اب بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑو, اور مجھے دعوت دی ہے کہ آؤ اور ہمارے پاس رہو. جب میں دوسرے ممالک کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ملائیشیا میرے لیے بہت بہتر ہے اور اچھے طریقے سے یہاں رہ سکتا ہوں. So this is the hikmah what we learned from the lifestyle of the seerah of the Prophet. So I did the sunnah of the Prophet and did hijrah from India to Malaysia. And Malaysia is one of the best countries, as I said in my earlier answer, one of the best countries to live in. I did hijrah to Malaysia. There were more than 15 countries that were calling me. I did a survey and I chose to live in Malaysia. میرے لیے واپس جانے میں کوئی ذلت نہیں ہے, لیکن دعوت کا کام رک جائے گا, کیونکہ جب سے میں نے ہجرت کی ہے تو میں دعوت کے کام میں اضافہ ہو رہا ہے, میری آواز اور بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ مشکل میں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہجرت کرنے کی توفیق عطا نہیں کرتا ہے, لیکن مجھے یہ ہدایت ملی ہے. Going back is no problem, but all my dawah would have been stopped maybe with a few people there. And alhamdulillah, after I did hijrah, my dawah increased. My reach increased, alhamdulillah, by the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, with help of Allah subhanahu wa ta'ala. So we take guidance from the seerah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے عرشی قریشی کا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہجرت کی ہدایت نہیں دی اور اسے امتحان میں ڈال دیا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. And Arshi Qureshi, he didn't have the time, he could not do, so Allah put him to a test, and I'm sure that Arshi Qureshi passed this test, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he give him the best of whatever rest of the life he has.
नाजरीन, हम आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं जिससे आप देख सकेंगे कि मोदी किस कदर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक पर गलत इल्जामात लगे तो डॉक्टर जाकिर नाइक को लगा कि हिंदुस्तान में अब दावत का काम जारी नहीं रख सकूंगा, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी कई वीडियोस मोदी सरकार को बद्दुआ देते हुए गुजारी कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान की जान इस हुकूमत से छुड़वा दे। तो तब उस पर भी मोदी ने अपना एक बयान दिया, कहा कि जो मजहब के फसादी लोग हैं वो ये दुआ करते हैं कि मोदी को किसी तरह हटा दिया जाए। मोदी को हटाया जाए, इसके लिए आतंक के आका दुआ मांग रहे हैं, दुआ। मोदी का ये इल्जाम भी है कि उसने श्रीलंका के लोगों को उकसाया और उसी वजह से श्रीलंका में 300 लोगों की अमवात हुई, जिस वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात पर श्रीलंका में पाबंदी लग गई और डॉक्टर जाकिर नाइक का टीवी चैनल जिसका नाम पीस टीवी था उस पर भी बैन लगा दिया गया। श्रीलंका की सरकार ने जाकिर नाइक के टीवी चैनल पर बैन लगाने का फैसला किया। अब जैसा कि मोदी तो सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करता है, तो मोदी कहता है कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक पर श्रीलंका में पाबंदी लगाई गई तो ये साबित हुआ कि वो फसादी है, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में जो हुकूमत थी कांग्रेस की थी, तो उस वक्त पीएम जाकर डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत तारीफें करते थे। जाहिर सी बात है कि मोदी को ना हिंदुओं से कुछ लेना देना है ना मुसलमानों से, लेकिन जब उसे लगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने से उसका फायदा हो सकता है तो उसने यही किया और नफरत पैदा की। ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इन लोगों ने देश कैसे चलाया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में तो इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन अच्छे लोग इस इंतजार में थे कि मोदी हार जाएगा तो हिंदुस्तान में अमन आ जाएगा, क्योंकि बज़ाहिर तो हिंदू ये समझते हैं कि मोदी उनके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन असल में हिंदुस्तान का बहुत नुकसान करवा चुका है, चाहे वो अमन के लिहाज से हो या फिर मुआशी लिहाज से। डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अच्छी पार्टी हुकूमत में आए तो फिर वो तबलीग के काम के लिए फौरन हिंदुस्तान आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से जब तक हिंदुस्तान में ये गलीज सरकार रहेगी ऐसा शायद मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात और बयानात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।